السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسامہ بن زبیر ہے اور پلس پوڈ کے ساتھ آج ایک اور بہت انٹرسٹنگ گیسٹ ہے ہمارے ساتھ. ان گیسٹ کو بلانے کی تحریک کہاں سے آئی؟ آئی وینٹ آن این ایونٹ، کچھ بچوں کے ساتھ ہمارا ایونٹ تھا جن کا کالج میں ویلکم تھا. تو وہاں میں نے ایک سوال کیا کہ کتنے بچے ہیں جو ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں. وہاں 800 بچے موجود تھے اور ہاتھ جو کھڑے ہوئے وہ 1600 تھے، یعنی کہ ہر بچے نے دونوں ہاتھ کھڑے کیے. ملک سے باہر جانے کا اتنا کریز ہے. تو جو میرے آج کے گیسٹ ہیں وہ 6 مہینے یہاں ہوتے ہیں اور 6 مہینے وہاں ہوتے ہیں. وہاں سے وہاں ہماری مراد وہ جگہ ہے جہاں سب جانا چاہتے ہیں. اور ان کا تعارف ہے، یہ ایک استاد بھی ہیں، استادوں کے استاد بھی ہیں، اور ایجوکیشن سے منسلک ایک بہت بڑا ادارہ ہے عسکریہ اسکول آف عسکریہ کالجز، اور عسکریہ کالجز کی چین ہے، یہ اس کے چیئرپرسن ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. ان کا نام ہے محمد وحید، ایسے ہی ہے سر؟ جی ایسے ہی. اور عسکریہ کالجز کو آپ رن کر رہے ہیں، ایسے ہی ہے سر؟ کتنے کالجز ہیں؟ جی ہماری 5 برانچز ہیں. زبردست. اور ہم لوگ اس میں پری اسکول سے لے کے انٹرمیڈیٹ لیول تک کے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں. اور 4 جگہوں کے اوپر ہمارا جو ماڈل ہے وہ گریڈ 6 to 12 ہے، اور ایک جگہ کے اوپر پری اسکول سے لے کے میٹرک ہے. ایجوکیشن ہی کیوں سر؟ میرا خیال ہے کہ جب میں نے سوچا کہ آپ نے اگر کنٹریبیوٹ کرنا ہو تو آپ کس فیلڈ میں کر سکتے ہیں، تو مجھے لگا کہ شاید میں ایجوکیشن میں بہتر کر سکتا ہوں. لیکن 2 فیلڈز میری نظر میں آتے ہیں. وہ پبلک سروس بھی ہے، اور اس کو لوگوں کو اس فیلڈ میں زیادہ سے زیادہ آنا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ لوگ سفر کر رہے ہیں. ایک ایجوکیشن کا فیلڈ ہے اور ایک ہیلتھ کا فیلڈ ہے، اور ہیلتھ کا تو آپ نے سنبھال رکھا ہے. تو میرا تو دور دور سے ایسا کوئی واسطہ نہیں تھا، لیکن مجھے سمجھ یہ لگتی تھی کہ پرابیبلی میں ایجوکیشن کو مینیج کر سکتا ہوں، اینڈ دیٹ از وائی ایجوکیشن. سر ہم تو ہیلتھ ایجوکیشن کی بھی بات کرتے ہیں نا، ہیلتھ اور ایجوکیشن بھی آپس میں دے آر لنکڈ. اچھا سر، آج کل جب میری آپ سے بات ہو رہی تھی، آپ نے اپنے کالج کی اور اپنے بچوں کی بڑی اچیومنٹس گنوائیں. ہم عام طور پہ یہ بات کرتے ہیں کہ یار نئی نسل کا تو کچھ نہیں بن رہا، یہ اخلاقی اقدار سے بھی دور ہیں، یہ بالکل فلاپ بچے ہیں، ان پہ تو ہم نے تکیہ کرنا ہی نہیں ہے. اور ایک طرف آپ کے بچے ماشاءاللہ بہت اچھے نمبرز بھی لے رہے ہیں، نعت کمپٹیشن میں بھی ملک میں فرسٹ آ رہے ہیں، ڈبیٹس میں بھی آ رہے ہیں. تو کیا یہ کمپیریزن ہے نئی نسل کو اور بچوں کو؟ آپ کا بڑا کلوز ریلیشن شپ ہے، آپ کا کیا اینگل ہے اس میں؟ اچیومنٹس کی جہاں تک بات ہے، ایکیڈیمک اچیومنٹس کی ایک پوری لائن ہے. ہم نے پچھلے 10 سال میں 8 دفعہ فیڈرل بورڈ کی پوزیشنز لی ہیں، ٹاپ پوزیشنز. ایکیڈیمک ہی میں ریکارڈ نہیں ہے، بلکہ کو کریکولر اور ایکسٹرا کریکولر میں. جیسے آپ نے مینشن کیا ہے کہ ہمارے بچے فرسٹ ان قرات، فرسٹ ان نعت، فرسٹ ان انگلش اسپیچ کانٹیسٹ، فرسٹ ان اردو اسپیچ کانٹیسٹ. ملی نغمہ میں ہمارے بچے 3 دفعہ لگاتار فیڈرل بورڈ کے ٹاپرز رہے. تائیکوانڈو کو ہم نے 4 دفعہ لگاتار ون کیا. ہاکی کی ٹیم میں نے بوائز کی ڈالی ہے. گرلز کی ہاکی ٹیم اس دفعہ فرسٹ ٹائم ہم نے فیلڈ کی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ بچوں میں تو بہت ٹیلنٹ ہے، ہماری قوم میں بہت ٹیلنٹ ہے. ایک تو ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے، مینیج کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ہمت دلانے کی ضرورت ہے، جسے ہم دوسرے لفظوں میں موٹیویٹ کہتے ہیں، موٹیویٹ کرنا. لیکن میرا خیال ہے کہ موٹیویشن سے تھوڑا سا آگے کی بات ہے کہ آپ انہیں ہمت دلائیں، حوصلہ دلائیں، اور انہیں کسی ڈائریکشن میں کسی ٹریک پہ چڑھا دیں تو وہ ریزلٹس دیتے ہیں. تو دیٹ از دی. اور پھر اپنے حصے کی شمع جلانے والی بات ہے نا، کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے حصے کی شمع جلائیں. اچھا سر، آپ چونکہ بہت ہائر اینڈ پہ ہیں نا اس ایجوکیشن سسٹم میں، آپ کے نیچے سب سے نیچے وہ بچے آتے ہیں جو پڑھ رہے ہیں. ایک درمیان کا طبقہ ہے ٹیچرز کا. ہمارے ایک استاد تھے پنڈی میں بڑے مشہور، سر اسلم فاؤنڈیشن جو چلاتے تھے، کیمسٹری کے استاد تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے. جب ہم پڑھتے تھے ایف ایس سی میں تو وہ کہا کرتے تھے کہ یار یہ جو آگے بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ بے شک میری بات نہ سنیں چونکہ انہوں نے تو بن جانا ہے ڈاکٹر انجینئر. جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ میری بات غور سے سنیں، کیونکہ انہوں نے اور کچھ نہیں بن سکنا، انہوں نے ٹیچر ہی بننا ہے. تو اب آپ جو ٹیچرز کا انفلکس دیکھتے ہیں، واقعی وہ ساری وہ لاٹ ہے جو ڈاکٹر انجینئر نہیں بن سکتی اور مجبوری میں ماسٹرز کر کے ٹیچر بنتی ہے، ایسے ہی؟ اگر آپ چوائسیز کی بات کریں نا، میں اس کو تھوڑا دوسرے اینگل سے لیتا ہوں. بہت سے لوگ ڈاکٹرز بننا چاہ رہے تھے، نہیں بنے. جو انجینئرز بننا چاہ رہے تھے وہ نہیں بنے.
کچھ انجینئرز جو ہیں وہ ڈاکٹرز بن جاتے ہیں, کچھ ڈاکٹر انجینئرز بن جاتے ہیں. بلکہ ایک صاحب سے میری ایک دفعہ ملاقات ہوئی تو وہ جج تھے, تو انہوں نے پہلے انجینئرنگ کی, ابا جی ڈاکٹر بنانا چاہ رہے تھے, تو پتہ چلا کہ ان کو پتہ چل گیا بزرگوں کو کہ وہ تو انجینئر بن رہا ہے. تو انہوں نے کہا جی میں نے ان دنوں میں اتنا چیک نہیں تھا, تو میں نے میڈیکل کالج میں بھی ایڈمیشن لے لیا, تو میں نے انجینئرنگ بیچ میں چھوڑی, میڈیسن پوری پڑھی, پھر مجھے وہاں مزہ نہیں آیا. تو پھر انہوں نے یہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس کر کے وہ جج بن گیا, اور بیچ میں انہوں نے پولیس کی نوکری بھی کچھ عرصہ کی. تو ایک ہوتا ہے بندے کا اپنا شوق, ایک ہے آپ کے والدین کا شوق, ایک معاشرے کی کمپلشنز. ہمارے ہاں کیونکہ اپرچونیٹیز بہت کم ہیں, آپ نے کیونکہ تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ میں کچھ عرصہ باہر رہتا ہوں, کچھ یہاں رہتا ہوں, تو کیونکہ اپرچونیٹیز ہی کم ہیں تو آپ کا شوق اس طرح پورا نہیں ہوتا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ آپ کے پاس وہ اپرچونیٹی ہے ہی نہیں, تو کیا کرو گے؟ تو کچھ نہ کچھ پھر آپ آلٹرنیٹیو سوچتے ہو. تو جو متبادل سوچ کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں تو اس میں ٹیچرز بھی آتے ہیں, ناٹ ایوری بڈی, بہت لوگ ایسے بھی ہیں جو بائی چوائس آتے ہیں, لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس چوائس اور نہیں ہوتی, وہ آ جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی کسی فیلڈ میں آ ہی جائے, لیٹس سے somebody never wanted to join police اور وہ پولیس میں چلا گیا, اب جا کے اس نے اس ماحول میں چیزوں کو دیکھا اور سیکھا اور اچھا پرفارم کیا, تو یقیناً بہت اچھا پولیس آفیسر بھی بن سکتا ہے. اسی طرح ہمارے یہاں آرمی میں کچھ فیملیز ہیں جو کہ ٹریڈیشنلی ان کے بچے فوج میں جاتے ہیں, کو کہتے ہیں جی ہمارے ابا بھی تھے, ہمارے دادا بھی تھے, دس از دی فرسٹ جنریشن اور تھرڈ جنریشن اور فورتھ جنریشن. تو وہ لوگ بھی ان میں سے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک جنریشن کا بندہ نہ جانا چاہتا ہو, لیکن اپنے ماحول کی وجہ سے وہ چلا گیا, لیکن جب وہ وہاں پہ جا کے گیا اس نے اپنے آپ کو اچھا سیٹل کیا, اچھا پرفارم کیا, تو وہ لوگ بھی اچھا پرفارم کرتے ہیں. نا کمنگ بیک ٹو ٹیچنگ سائڈ, چاہے کسی بھی ریزن سے اگر کوئی ٹیچر آ کے جوائن کر لیتا ہے اور اس کو اپنا پروفیشن بنا لیتا ہے اور اس کو شوق کے ساتھ اس میں کام کرتا ہے, تو نیچرلی وہ بہت ہی اچھا پرفارم کرے گا, اینڈ ہی ول بی ایکولی گڈ ایز کمپیئر ٹو اینی باڈی ایلس ہو ہیز جوائنڈ ولنگلی. بٹ لیٹس سے اف دا پرسن ہو ہیز جوائنڈ ولنگلی وہ کام ہی اپنا اچھے طریقے سے نہیں کر رہا, تو یہ پیچھے رہ جائے گا, اور جو دوسرا والا تھا وہ آگے نکل جائے گا. تو نیکسٹ لاٹ آتی ہے, آپ کا انسٹیٹیوشن اسی طرح کا ایک آپ اسے کہہ لیجئے کہ ایک سینٹر ہوتا ہے جو ٹریننگ سینٹر بھی ہوتا ہے. It is not only this thing that they are doing job with us, they are probably growing themselves when they work with us. اور ہمارا تو ایک یہ بھی مشہور ہے, مجھے جو فیڈ بیک ملتی رہتی ہے کہ ہمارے ٹیچرز کی ٹریننگ بہت اچھی ہوتی ہے, جب یہ کہیں چلے ہی جاتے ہیں کسی اور جا کے ادارے میں نوکری کرتے ہیں, بہت پازیٹیو فیڈ بیک آتا ہے. اچھا سر, میں چونکہ ایک سائیکائٹرسٹ ہوں, میرے پاس بہت سارا ایک چنک آتا ہے گروئنگ اپ چلڈرن کا, 16, 14, 18 سال کے بچوں کا. تو پھر مجھے کہیں لگتا ہے کچھ ٹیچنگ میں, پیرنٹنگ میں, آپ چونکہ بہت استادوں کے استاد ہیں تو آپ بہت محتاط جواب دے رہے ہیں. اب آئی پٹ سیم کویشچن ان این ادر وے کہ آپ کو, آپ کے میں کالج کی بات نہیں کر رہا, ایک اوور آل سسٹم بھی تو آپ دیکھتے ہیں نا. میں اس سے متفق نہیں ہوں, لیکن کہا جاتا ہے کہ جو استاد قوم کا معمار ہوتا ہے, کوئی ایک بندہ قوم کا معمار نہیں ہوتا, ساروں نے کنٹریبیوٹ کرنا ہوتا ہے. لیکن اگر ہم مان لیں استاد قوم کا معمار ہوتا ہے, تو آج کل جو اوور آل ٹیچرز کا ایک لاٹ آ رہی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان بچوں کو, جو ان بچوں کے اندر انٹیلیجنس ہے, انرجی ہے, ایک نیا پن ہے, اس کو ہینڈل ٹیکل کر پاتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو چیلنج ہے نا, یہ تو سب کو ہے, چاہے آپ مجھے یہ کہیں کہ میں محتاط جواب دے رہا ہوں. میں جان بوجھ کے صرف ٹیچرز کے اوپر نہیں آنا چاہ رہا. اگر ایک بچہ ہے تو وہ ایک اوور آل انوائرمنٹ میں گرو کر رہا ہے. سب سے پہلے گھر ہے, پھر لیٹ سے اسکول ہے, پھر وہ سڑک کے اوپر بھی چلتا ہے, معاشرے میں جاتا ہے, پھر مختلف جگہوں کے اوپر جا کے وہ دوستوں سے ملتا ہے, مختلف شہروں میں جا کے وہ دیکھتا ہے. یہ ساری چیزیں اس کے دماغ پہ کچھ نہ کچھ اس کی پرسنالٹی پہ اور ذہن پہ اثر ڈالتی ہیں. ان ساری چیزوں کے اپنے اثرات ہیں, لیکن کیونکہ مجھ سے آپ نے ٹیچرز کا کویشچن کر دیا, تو ٹیچر بھی اسی معاشرے کی پروڈکٹ ہے. جیسا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے, یا جیسے میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے, ویسا تو نہیں ہے. اس کے لیے پھر یاد دہانی ہے. تو ٹیچرز کی یاد دہانی کرنے کے لیے میں کبھی کبھی کرتا ہوں کہ جب ٹیچرز کی ہماری ٹریننگ ہوتی ہے یا میٹنگ ہوتی ہے, سال میں ایک آدھ دفعہ اس ایکسرسائز کو ہم لے کے چلتے ہیں, تو بجائے اس کے کہ ایک فارمل جیسے ٹیچر ٹریننگ کہ یہ سلائیڈ اور یہ سلائیڈ اور یہ سلائیڈ اور یہ سلائیڈ, اس کی بجائے میں یہ کہتا ہوں یار ذرا 2 منٹ کے لیے آپ آنکھیں بند کریں اور سر کو جھکا کے سوچیں کہ آپ کو گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 16 تک جو 16 سال آپ نے پڑھا,
آپ کو زندگی میں کوئی ایک دو لوگ ایسے ہوں گے جو بہت اچھے ٹیچرز تھے اور انہوں نے آپ کو بہت متاثر کیا. اور انہوں نے آپ کو کیوں متاثر کیا؟ تو وہ سوچتے ہیں, اس کے بعد آنکھیں کھول کے جواب دیتے ہیں. ایک ایک سے پوچھتا ہوں, 50 لوگ اگر بیٹھے ہیں تو اگر انہوں نے ایک دو لوگوں کا نام لیا تو 100 لوگوں کے نام آ گئے. اور جب انہوں نے کہا کہ جی ہم ان وجوہات کی بنا پہ اس شخص کو یا اس خاتون کو آج بھی یاد رکھتے ہیں, تو اس کے اندر بہت سی, اتنے لوگوں کو سننے کے بعد جو 2-4 کامن چیزیں ہوتی تھیں وہ یہ ہوتی تھیں کہ جی وہ دل کے بہت اچھے ہوتے تھے, بغض دل میں نہیں رکھتے تھے. ہم نے اگر آؤٹ آف دا وے جا کے بھی ان سے کچھ چیز پوچھنے کی کوشش کی یا سمجھنے کی کوشش کی تو انہوں نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ نہیں میرا ٹائم ختم ہو گیا. انہوں نے ہمیں نزدیک آنے دیا, ہماری بات کو سنا, سمجھا اور اس کو حل کرنے کی کوشش کی. ان کا نالج بہت اچھا تھا, کسی بغیر وجہ کے ڈانٹتے نہیں تھے. اور اگر ہم نے کام کیا بھی, کئی دفعہ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ اچھا کام نہیں کر سکتا یا ہوم ورک نہیں کیا, اگر ہم نے کام میں کوئی کمی بھی چھوڑ دی تو انہوں نے ہمیں بہت برے طریقے سے نہیں ڈانٹا. اس کا مطلب انہوں نے پرسنالٹی کو مجروح نہیں کیا. I'm sorry. اگر یہی چیزیں جو وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے ٹیچر ہمیں اس لیے یاد ہیں ان چیزوں کی وجہ سے, تو پھر انہیں میں کہتا ہوں یار چلیں ہم سارے مل کے کوشش کرتے ہیں کہ ان میں سے جو چیزیں ہم اڈاپٹ کر سکیں وہ کریں, تاکہ ہمارے بعد والے آنے والے لوگ, بچے ہمیں بھی اچھے لفظوں میں یا ان لفظوں سے یاد کریں اور کچھ ہم سے سیکھ کے چلے جائیں. دیکھیں دس از این آن گوئنگ پروسیس. آپ کی ساری اس طرح کی گفتگو اور ساری اس طرح کی ایکسرسائز کا اثر یہ ہوتا ہے کہ سارے لوگ تو اثر لے کے نہیں جاتے. کچھ لوگوں کے اوپر وقتی اثر ہوتا ہے تھوڑے ٹائم کے لیے, کچھ کے اوپر ذرا زیادہ ٹائم کے لیے اثر رہے گا. لیکن اگر 50 میں سے 2 یا 50 میں سے 5 یا 50 میں سے 10, 50 میں سے 1 کوئی ایک بندہ اثر لے کے چلا گیا تو آپ کی شمع جل گئی, اور وہ شمع امید رکھتے ہیں آپ امید رکھتے ہیں کہ آگے بھی جلے گی اور اس سے آگے بھی جلے گی. ٹھیک ہے. اچھا سر, ایک بات اب میں تھوڑا سا سخت سوال کرنے لگا ہوں. ہم ایک سرمایہ دارانہ نظام میں رہتے ہیں اور آپ ایک پرائیویٹ اداروں کی چین چلاتے ہیں, میں بھی ایک پرائیویٹ ہاسپٹل چلاتا ہوں جس سے پیسے بھی لنکڈ ہیں. سو آپ کو کوئی یہ تو نہیں کہتا کہ آپ نے تو تعلیم کو کاروبار بنایا ہوا؟ مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے ہیلتھ کو کاروبار بنایا. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے یقیناً. اچھا اس کے اوپر میں بالکل کھل کے اپنی رائے دوں گا. جسے ہم علم کہتے ہیں نا, میری ایک انڈرسٹینڈنگ اور میں بہت کلیئر ہوں اس کے اوپر, وہ علم جو ہے کہ انسان کو خدا سے ملا ہے. یہ جو دنیاوی علم ہے یہ بھی انسان کو خدا سے ملاتا ہے, لیکن اس کو فی الحال ہم اس کو ذرا مکس اپ نہیں کرتے. جیسے شیرازی کا ایک مصرع ہے نا کہ علم کے راہ حق نہ نمایت جہالت است. وہ علم جو اللہ کی راہ نہیں دکھاتا جہالت ہے. یہ تھوڑا سا میں نے ایک اینگل سے گفتگو کی, اس سے ذرا ہٹ کے آتے ہیں. عام طور پہ جو کہتے ہیں نا لوگ کیا پڑھانے کے پیسے لیتے ہیں, وہ اس چیز کو اس چیز سے لنک کرتے ہیں کہ یار یہ تو کئی دفعہ ہم سنتے ہیں کہتے ہیں انبیاء کا پیشہ ہے. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ انبیاء کا پیشہ ہے. اب اس کا ذرا دوسرے اینگل کے اوپر دوسرے پہلو پہ آ جائیں. یہ ایک اسکل سیٹ بھی ہے. یعنی آپ نے جیسے ابھی آپ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں تو جو ہمارے ٹیکنیکل ٹیم کی جو آپ کے ساتھ ہے, تو ٹیکنیکل ٹیم نے یہ اسکل سیکھی اور انہوں نے اس اکوپمنٹ کے اوپر انویسٹ کیا اور اپنا ٹائم اس کے اوپر لگا رہے ہیں, اور اس کے اندر سے جو آؤٹ پٹ نکلے گی اس کے اندر سے ان کا حق ہے کہ کوئی ان کو ریوارڈ ملے, فائنینشیل ریوارڈ ملے. جب ہم کسی کو انجینئر بنا رہے ہوتے ہیں, ٹیچرز کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں, کل کو جا کے اس نے اگر وہ جہاز چلاتا ہے یا ایروناٹیکل انجینئر ہے تو اس نے جا کے وہاں مفت کام نہیں کرنا. ظاہر ہے. اگر کسی کو ڈاکٹر بناتا ہے ٹیچر, تو کل کو کسی ڈاکٹر صاحب نے جا کے لوگوں کو فری نہیں دیکھنا. اگر وہ دیکھ رہا ہے تو اس کی نیکی ہے. میں اس اینگل کے اوپر بات نہیں کر رہا کہ اگر وہ اپنی مرضی سے کرنا چاہے تو چاہے فری دیکھتا رہے. اسی طرح اگر ہم نے کسی کو بزنس کرنا سکھایا ٹیچرز نے, ہم نے سے مراد ٹیچرز نے, تو اس نے کل جا کے پیسہ کمانا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں اگر آپ کے ادارے نے کسی بچے کے اندر کانفیڈنس دے دیا, اس کو سمجھ بوجھ دی, اس کی کامن سینس امپروو کر دی, جسے ٹیکنیکل زبان میں لوگ آج کل کہتے ہیں اسٹریٹ اسمارٹ, میں اسے تھوڑا سا ڈفرینٹ لفظ یوز کرنا چاہوں گا. میں اسے کہتا ہوں کہ ہی از اے پرسن ہو ہیز اے کامن سینس, جو کہ آنکھیں کھلی رکھتا ہے, کان کھلے رکھتا ہے, سوچتا ہے, دیکھتا ہے, آبزرو کر کے اچھا پروڈیوس کر سکتا ہے. اگر آپ نے یہ اسکول نے یا ایجوکیشن نے اس کو یہ کامن سینس دے دی اور کل کو وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا
اپنی فیملی کو بھی چلانے کے قابل ہے, اپنے خاندان کے 10 لوگوں کو بھی ساتھ چلانے کے قابل ہے. تو یہ سارے کا سارا ایک اکنامک سائیکل ہے جس کے اندر ٹیچر بھی اپنا رول پلے کر رہا ہے. تو اس لیے ہم ٹیچر کو اس چیز سے مبرہ نہیں کہہ سکتے اور غلط بھی نہیں کہہ سکتے وہ کیوں پیسے لیتا ہے. میرا خیال اس کو لینے چاہیے بیکاز ہی از گیونگ اے اسکل سیٹ. اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں. ایک سوزوکی کا ڈرائیور ہے, شاید 30,000 روپیہ اس کی مہینہ تنخواہ ہوگی. ایک ڈیوو یا بڑی بس کا ڈرائیور ہے تو اس کی تنخواہ ہو سکتا ہے 1 لاکھ روپیہ ہو, کیونکہ اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ ذرا زیادہ پیسے دے کے بیٹھے ہیں. اکنامک سائیکل ہے نا. جو جہاز کا پائلٹ ہے یا جہاز کا ڈرائیور کہہ لیں ذرا سمجھانے کے لیے, اس کی لاکھوں میں تنخواہ ہے کیونکہ اس کے پاس وہ اسکل ہے جو سوزوکی کے ڈرائیور کے پاس نہیں ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بجائے اس کے کہ یہ کہیں کہ جی آپ کیوں پیسے لے رہے ہیں, کہ ہم ایسے اداروں میں اپنے بچوں کو پڑھائیں جہاں پہ ان کا اسکل سیٹ بہت اچھا ہو, تاکہ وہ زندگی میں اپنے پیروں پہ بھی کھڑے ہونے کے قابل ہوں, اپنے ساتھ 10 20 30 50 لوگوں کو بھی پیروں پہ کھڑے کرنے کے قابل بنائیں. تو اس اینگل سے وی آل آر پارٹ آف دس اکنامک سائیکل اینڈ دیر از نو ہارم ان اٹ. چلے تھینک یو سو مچ سر فار دس رسپانس. اچھا ایک چیز جب یہ بات چل پڑی ہے تو اس کو میں ایک اور اینگل سے بھی کہ گورنمنٹ اسکولز جو ہوتے ہیں وہاں تو ایک استادوں کی تنخواہ مقرر ہوتی ہے, اس پہ بھی ہم اعتراض کر سکتے ہیں کہ جی ایک استاد کو 15ویں گریڈ میں نہیں ہونا چاہیے, 16ویں میں نہیں, وہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن وہاں تو چیز فکسڈ ہوتی ہے. یہ ہم سنتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں, اس میں کتنی ریالٹی ہے کہ جو پرائیویٹ ادارے ہیں وہ ٹیچرز کا بہت استحصال, اگین سرمایہ دارانہ نظام ہے کہ جو اوپر بندہ اونر بیٹھا ہوا ہے وہ سارا کچھ سک کر رہا ہے اور ٹیچرز تک بہت کم جا رہا ہے, اور چونکہ وہ بیچارے کچھ اور کر نہیں سکتے تو ان کا استحصال ہو رہا ہے. ایسا ہے بیسیکلی گورنمنٹ اسکولس میں تو جیسے آپ نے بتا دیا ٹیچر کی سیلری مقرر ہے, اور پرفارمنس کیوں بہت اچھی نہیں ہے یہ آپ نے کویشچن نہیں کیا, لیکن اسی سے لے کے چلتے ہیں تھوڑا سا کہ اس کی مانیٹرنگ اور ایویلویشن اور اکاؤنٹیبلٹی وہ نہیں ہے جو کہ شاید پرائیویٹ سیکٹر میں کچھ اچھے ادارے کر رہے ہیں. اب جب پرائیویٹ سیکٹر میں آتے ہیں تو ہر فیلڈ کے اندر اچھے یا برے اور درمیانے لوگ ہیں, لیکن میں صرف اچھے اداروں کی بات کروں گا. وہاں پہ یہ اکاؤنٹیبلٹی, وہاں پہ ایویلویشن ٹیچر کی بھی اور اسٹوڈنٹ کی بھی, اس کا بہت اچھا نظام ہوتا ہے. پرفارمنس بیسڈ آپ یہ کہہ لیجیے, ان لوگوں کی پروموشنز یا ان لوگوں کی اپ گریڈیشن جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. دوسرا اینگل یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ جی استحصال یا اکانومی ہماری جو ہوتی ہے نا وہ ایک محدود اکانومی ہوتی ہے. کچھ ہمارے اسکولز ایسے ہیں جو بہت تھوڑی سی فی کے اوپر گزارا کر رہے ہیں, کچھ درمیانے فی کے اوپر گزارا کرنے والے ادارے, کچھ ہائی فائی ادارے. اب جو ہمارے معاشرے کے سائیکولوجیکل بیریئرز ہیں, جس کے پاس پیسہ ہے وہ یہ نہیں دیکھنا چاہتا کہ جس اسکول میں بچے کو میں بھیج رہا ہوں اس کے اندر اس کو سکھایا کیا جائے گا, پڑھایا کیا جائے گا, اسکل کیا دی جائے گی, ادب آداب معاشرے میں چلنے کا طریقہ کیا بتایا جائے گا. وہ دیکھتا ہے فیس اس کی زیادہ ہے, اتنے میرے پاس پیسے ہیں, میری شاید ناک تھوڑی سی اونچی ہو جائے گی, فلان جگہ بھیجنے کے لیے آنکھیں بند کر کے ادھر, اور پھر ایک بھیڑ چال ہے. وہ جو ہائی اینڈ کی فی وصول کر رہے ہیں اور پرپورشنیٹلی پے نہیں کر رہے, اس کیٹیگری میں آ سکتے ہیں جس کو آپ استحصال کہہ رہے ہیں. اسی طرح میڈیم کیٹیگری بھی آ گئی. یہ بھی اگر بہت زیادہ ڈفرینس کریٹ کرتے ہیں کہ آپ کو ٹیچر کو جسے کہ بالکل ہی کچھ نہیں دیا کہ اس کا گزارا ہی مشکل ہو جائے, تو یہ بھی غلط کر رہے ہیں, اور سب سے چھوٹے والے بھی غلط کر رہے ہیں. لیکن لیٹ سے جو بندہ 1,000 روپیہ فیس لے کے 100 بچے پڑھا رہا ہے یا 1000 بچے پڑھا رہا ہے, تو وہ ٹیچر کو اسی حساب سے دے گا نا. درمیان والا بھی جو اگر 3,000 لے رہا ہے, 4,000 لے رہا ہے, تو اسی حساب سے تھوڑا سا بہتر دے گا. اور جو 15,000 یا 25,000 اور 1 لاکھ والے اور 2 لاکھ والے اسکولز بھی ہیں, اس کو اس حساب سے دینا چاہیے. اب اگر آپ یہ کہیں کہ یار یہ جو 1,000 روپیہ فیس لے کے کر رہا تھا, یہ اس نے ٹیچر کو بہت تھوڑی سی تنخواہ دی ہے, اسی اکانومی کے اندر بیسیکلی آپ نے سروائیو کرنا ہے. جب آپ اس اکانومی کے اندر سروائیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کے ایکسپنس جو ہیں آج کل کے دنوں میں خاص طور کے اوپر وہ بالکل اوپر نیچے ہو گئے. یعنی آپ پلاننگ نہیں کر سکتے کہ میرا یہ جو فور کاسٹنگ ہوتی ہے بجٹنگ کہ ایک سال میرا کیسے گزرے گا, کیونکہ پرائس ہائکس سم ٹائمس وہ ایسے آ رہی ہیں, چیلنجز آ رہے ہیں آپ کو کہ ہر گھر کے اندر پریشانی اگر ہے, ہر ٹیچر کو اگر پریشانی ہے, ہر اسٹوڈنٹ کو ہے, ہر ادارے کو ہے, تو ہمیں
اس موقع کے اوپر تھوڑا اسٹرانگ، میں تو اپنے ٹیچرس کو بھی کہتا ہوں کہ مضبوط رہیں اور ہمت سے کھڑے رہیں، بچوں کو بھی، پیرنٹس کو بھی، جو بھی ہمارے پاس آتا ہے. صرف کہتے ہیں کہ مہنگائی الاؤنس بھی دیتے ہیں. نہیں، مہنگائی الاؤنس دے نہیں سکتے، ہماری اکانومی ہمیں اجازت نہیں دیتی، لیکن یہ کہ جب ہم اسٹیج سے انشاءاللہ نکل جائیں گے تو بہت بہتر نکلیں گے، اور کل کو اچھے حالات بھی آئیں گے. اسی امید پہ زندہ رہنا چاہیے، اور اسی امید کے اوپر گھر بھی چلتے ہیں، اسی امید پہ ادارے بھی چلتے ہیں، اسی امید کے اوپر قومیں بھی چلتے ہیں. ہمارے آنگن میں جو امیدوں کا پیڑ ہے وہ خشک نہیں ہونا چاہیے. اب ہم دوبارہ تھوڑے سے ٹیکنیکل سوالوں کے اسی سوال کو تھوڑا سا میں نا، اور ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے. دیکھیں، ہمارے اوپر بھی بہت سے محکمے کالجز کو مانیٹر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا کر رہے ہیں، کوشش تو نہیں کرنا چاہیے لیکن کر رہے ہیں. لیکن ان ریٹرن لیٹ سے ایک چین ہے یا سیٹ آف انسٹیٹیوشنز ہے، بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے، ایک اچھا پرفارم نہیں کر رہا. تو جو اچھے ادارے ہیں جن کا ٹریک ریکارڈ بہتر ہے، کسی فورم کے اوپر، گورنمنٹ کے کسی فورم کے اوپر ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ان کو انسینٹیوائز کریں. آپ کہیں جی یہ ہمارے پاس ایک زمین، ایک ٹکڑا پڑا ہے جو کہ ہم آپ کو اکنامیکل ریٹ کے اوپر دے دیتے ہیں، آپ اس کے اوپر بلڈنگ کنسٹرکٹ کریں. تو اگر وہاں پہ 3,000 کی کیپیسٹی کریٹ ہوتی ہے، 4,000 کی کیپیسٹی کریٹ ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کی، تو آپ ان کو اچھا پڑھا جائیں گے. ایسا کچھ نہیں ہوتا. کسی بھی اینگل سے کوئی سپورٹ آپ کو نہیں آتی کہ یہ والی چیز ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے گورنمنٹ، یا ہم فری آف کاسٹ دے دیتے ہیں آپ کو. بیکاز وی آر آلسو ڈوئنگ اے گریٹ سروس ٹو دا نیشن. میں کبھی یہ کہتا ہوں کہ اگر ہمارے سرکاری اسکولوں میں بہت اچھا کام ہو رہا ہو تو بہت سے ڈھیروں پرائیویٹ اسکول بند ہو جائیں. ایسے ہی. تو اگر کھلے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب لوگ بائی چوائس آ رہے ہیں. بائی چوائس کیوں آ رہے ہیں؟ کہ آپ ان کو بہتر کوالٹی دینے کی کوشش کر رہے ہیں. بٹ ان ریٹرن اگر ہمیں کہیں کمپنسیشن ملتی ہو تو ہم بڑی بڑی بلڈنگز بنا کے، پلے گراؤنڈس کے ساتھ ہم وہ کام کر سکتے ہیں جو کہ نیشن بلڈنگ میں گورنمنٹ کو اور پرائیویٹ سیکٹر کو دونوں کو مل کے کرنا چاہیے. بلکہ یہ نیشن بلڈنگ کی جب ہم بات کریں گے تو ہمارے تمام شعبے مل کے جب تک اپ لفٹ نہیں کریں گے اس قوم کو، ہمارے بچوں کو مل جل کے بڑا نہیں کریں گے، اچھا کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو وہ چیز نہیں بنے گی جو ہم سوچتے ہیں کہ جی بہت اچھا ہونا چاہیے. دنیا کے اندر جو بھی جن قوموں نے بھی ترقی کی ہے انہوں نے سب نے مل جل کے زور لگایا. ایسے تو سب کو مل جل کے زور لگانا چاہیے، پرائیویٹ سیکٹر، گورنمنٹ سیکٹر. تو اگر ہم سے یہ وہی والا کویشچن کہ یہ توقع کی جاتی ہے کہ ہم ٹیچرز کا یا اسٹاف کا بہت اچھا خیال رکھیں، ہماری جو بساط ہے ہم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے یا ان اداروں کی طرف سے جو ہماری مانیٹرنگ کرتے ہیں وہ کچھ پالیسیز ایسی ہونی چاہیے کہ جہاں پہ وہ ہمیں سبسڈی مل جائے، ہمیں کمپنسیٹ کریں سو دیٹ وی کین پرفارم بیٹر. تو سر اب ہم آتے ہیں ایک بڑے انٹرسٹنگ بات کی طرف کہ ایک جو اسکول ہے اور ایک انٹرمیڈیٹ کالج ہے. آپ نے بتایا آپ کے میکسیمم کیمپسز 6 سے 12 تک جاتے ہیں. تو اس ایج بریکٹ یا اس کلاس بریکٹ کے جو بچے ہیں جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کا مینڈیٹ کیا ہے؟ آپ کا مینڈیٹ کورس پڑھانا ہے، آپ کا مینڈیٹ ان کو بلڈ کرنا ہے، آپ کا مینڈیٹ ان کی تربیت کرنا ہے، آپ کا مینڈیٹ ان کو پڑھا لکھا کے باہر بھیجنا ہے. واٹ ایگزیکٹلی از یور مینڈیٹ؟ جب آپ مینڈیٹ کی بات کر رہے ہیں تو کیا یہ جو ہم نے اپنے لیے مقرر کیے ہوئے ہیں آبجیکٹیوز یا ٹارگیٹس، یا ہمیں کوئی مینڈیٹ دے رہا ہے؟ ہمیں جو مینڈیٹ مل رہا ہے وہ تو یہی ہے پیرنٹس کی طرف سے، اور کہ ہم بورڈز کی بیسیکلی فیڈرل بورڈ کے ساتھ افیلیٹڈ ہیں، تو بورڈ کی کلاسز ہیں ہمارے پاس 9th 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر، تو اس کے لیے تیار کر رہے ہیں اور اس کے لیے ان کو اپیئر کرا رہے ہیں. یہ تو ہو گیا ایک، یہ مینڈیٹ نمبر 1 ہے. نمبر 1 ہے یا جو ہم سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، اور پیرنٹس بھی یہی چاہتے ہیں اور بچہ بھی یہی چاہتا ہے، اور بورڈ میں اچھے ریزلٹس. ایوری بڈی وانٹس لائک دس. ہاں اگر ہم اس کے اندر چیزوں کو تھوڑا ایڈ کر لیں، وہ ایسا ہے کہ وہ ہم پھر آپس میں ڈسکس کرتے رہتے ہیں، یار جو بچہ ہمارے پاس آ ہی گیا تو اس کو کیا کچھ ملنا چاہیے. تو اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں، اور اگر میری آواز پہنچے اور لوگ بھی سن کے اس کے اوپر جو بھی کچھ جس چیز پہ بھی عمل ہو سکے، کہ سب سے پہلی بات یہ کہ جب بچہ آئے، ان ایڈیشن ٹو پریپریشن فار دا ایگزامز اینڈ ڈوئنگ ویل ان دی ایگزامینیشن، اس کا نالج بیس ٹھیک ہونا چاہیے. جو بھی پڑھا رہے ہیں آپ اس کو، جس کلاس میں بھی پڑھا رہے ہیں، اس کو اگر پوری سمجھ نہ آئے تو اس کو تھوڑی بہت ضرور سمجھ آنی چاہیے نصاب کی یا جس لیول پہ وہ پڑھ رہا ہے اس کتاب کی، اس سبجیکٹ کی، اس ٹاپک کی.
ہمارے زمانے میں بہت ڈفرینٹ تھا, اب چیزیں بہت آگے نکل گئیں. ایک کاغذ دے دیا جاتا تھا کہ اس کو رٹ لو, اور اگر اس کے رٹے میں کچھ کمی رہ جاتی تھی تو پھر اچھی خاصی ہماری کھنچائی بھی ہوتی تھی, اور اسکولوں کے اندر آپ کو پتہ ہے پٹائی بھی ہوتی تھی. ابھی بھی ہوتی ہے. مار نہیں پیار والا تو اب کانسیپٹ ہے. تو ذرا اس سے ہٹ کے, اس سے نکل کے اس چیز سے, تو آپ اس کا نالج بیس ٹھیک ہو, جتنی جس کی کیپیسٹی ہے اتنا اس کے اندر ڈالنے کی کوشش کی جائے کہ وہ خود بخود کچھ سوچے اور سمجھے. دس از ون. دوسری چیز جو ہمارے اس معاشرے کی فی الحال ریکوائرمنٹ ہے, میں کہتا ہوں اس کی لکھائی بھی اچھی کر دو. لکھا ہوا تو خوبصورت ہو. جیسے کبھی آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو پیچھے سوائے اس کے وہ جو اسٹاف کی اور کو بندہ نہیں پڑھ سکتا, تو اگر وہ ڈاکٹر ہمارے پاس پڑھ کے گیا ہوتا تو اس کی لکھائی ہم نے میں اپنا لکھا ہوا نسخہ 15 منٹ بعد نہیں پڑھ سکتا. نہیں تو وہ آپ میرے پاس آ کے پڑھ رہے ہوتے نا ہمارے سسٹم میں, تو ہم آپ کو بڑا اچھا. لیکن لکھنے کا تو سر کانسیپٹ ہی ختم ہوتا جا رہا ہے. میں وہی بات کر رہا ہوں کہ فی الحال یہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے. آفٹر سم ٹائم جب کمپیوٹر کے اوپر ساری چیز شفٹ ہو جائے گی تو شاید لکھائی کی وہ امپورٹنس نہ رہے. لیکن جب تک ہمارا ایگزامینیشن سسٹم پیپر بیسڈ ہے تو اس کے اندر لکھائی کی خوبصورتی کا اپنا ایک خوبصورتی کے نمبر بھی اور اہمیت بھی. ایسے ہی. پھر یہ دوسری چیز ہوگی. تیسری چیز ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ بچے کو ہمارے سسٹم میں وربل ایکسپریشن ضرور اس کا بہتر کرائیں. انگلش اینڈ اردو بوتھ. انگلش انٹرنیشنل لینگویج ہے, اس کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں. اردو ہماری قومی زبان ہے, اس کی بھی اہمیت سے کوئی انکار نہیں. لیکن کم از کم وہ بچہ جو میرے پاس پڑھ کے جا رہا ہے ہمارے سسٹم میں, وہ اپنا مافِ ضمیر تو بیان کر سکے کہ اس کے اندر, اس کے دل کے اندر کیا بات ہے, وہ کہنا کیا چاہتا ہے. وہ پہلے کسی کو کہے گا تو آگے سے جواب آئے گا. ہمارے پاس انٹرویوز کے لیے آتے ہیں ٹیچرز بے شمار, آپ ان سے پوچھتے ہیں لیٹس ہیو یور انٹروڈکشن پلیز, تو آگے سے کئی دفعہ کہتے ہیں واٹ سر فرام ویئر شوڈ آئی اسٹارٹ. تو میں کہتا ہوں یار انٹرویو آپ کا ہے بھائی, تو جہاں سے آپ کا دل کرتا ہے آپ اسٹارٹ کر لیں. تو ان کو دیکھ کے اب اس کو ہم ذرا نا پیچھے کی طرف جب لے کے آتے ہیں تو کہتے ہیں یار یہ بچے جو کل کو اس اسٹیج کے اوپر بیٹھے ہوں گے انہیں ہم اچھا بولنا سکھا دیں. تو بولنا اردو میں بھی ہے اور انگلش میں بھی ہے. اگلی چیز جو ہم کوشش کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ ایک وہ کر رہے ہیں کہ اس کو بیسک مینرز, اٹھنا بیٹھنا, مہمان آ گیا ہے تو اسے السلام علیکم, کیا حال ہے آپ کے آنے کی بہت خوشی ہوئی, تشریف رکھیے, بیٹھیے. یا اگر ابا اماں سے کو ملنے کے لیے آیا تو اس وقت وہ تو گھر پہ نہیں ہیں یا گھر پہ ہیں, آپ تشریف رکھیے, میں بلاتا ہوں, میں بلاتی ہوں. بیسک مینرز. چائے پئیں گے اتنا بھی نہیں پوچھتے بھائی. ہم بھی تو چاہتے ہیں نا لوگوں کے گھر, کئی دفعہ بچے آ رہے ہوتے ہیں, وہ آیا باہر, اس نے بس ذرا سی بات کی ابا جی گھر پہ نہیں ہیں, اور دروازہ منہ پہ مارا, چلیں دروازہ بند کر دیا یا کہہ دیا. تو ہم کوشش کرتے ہیں تھوڑا بیسک مینر کہ گھر جاؤ, جا کے دیکھو آپ کے گھر میں کون کون ہے, اماں ہیں, ابا ہیں, دادی ہیں, دادا ہیں, نانی نانا, بہن بھائی, دائیں کون رہ رہا ہے, بائیں کون رہ رہا ہے. کئی دفعہ ہم نے ایکٹیویٹی کرائی کہ محلے کے 10 بچوں کے نام جو آپ کے نزدیک رہ رہے ہیں ان کے نام لکھ کے لے کے آؤ. آج فلاں دن ہے, تو صرف دن ہی نہیں ہے کہ اسکول میں منانا ہے, گھر جا کے اماں جی سے پوچھو, کچھ کوشچنز لکھ کے دے دیے, یہ چیزیں پوچھیں گے, جی آپ کی طبیعت کیسی ہے, میں کیسا جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں, آپ کا خیال ہے کہ مجھے اور کون سی چیزیں ٹھیک کرنی ہیں اپنے اندر. ذرا ماں کے دل میں بھی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ یا بچی ایسا بنے, باپ کے دل میں بھی. تو اس طرح کی چیز جسے ہم بیسک مینرز کہتے ہیں وہ بھی ہم انکارپوریٹ ہم نے اپنے اس مینڈیٹ میں یا اپنی چیزوں میں اس کو انکارپوریٹ کیا ہوا ہے. اور ایک اور چیز, آخری چیز, کہ ہم اسے کہتے ہیں اس کو اچھا ڈریس پہننا, صاف ستھرا اچھا سا ڈریس. کھاؤ من بھاتا پہنو جگ بھاتا. جگ بھاتا بھی کہہ لیجیے, جیسے آپ مطلب یہ ذرا محاورہ ہے, میں لیکن اس کو ایک اور اینگل سے لیتا ہوں. میں ایسے یہ کہتا ہوں کہ آپ نے اس کو اگر صاف ستھرا ڈریس پہننا سکھا دیا تو اس کی یہ ہیبٹ ہو جائے گی, بن جائے گی. وہ جب ایک شبی سا ڈریس پہن کے نکلے گا نا تو اسے خود ہی لگے گا, پہلا چیک تو اس کے اوپر خود ہی آ جائے گا کہ یار جی مجھے نا اس کو استری کر لینا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت مہنگا, میں یہ نہیں کہہ رہا بہت سستا, میں یہ کہہ رہا ہوں صاف ستھرا, اجلا, دھلا ہوا, استری کیا ہوا, بوٹ پالش کیے ہوئے, کنگھی کی ہوئی, خوش باش بچہ آپ کو نظر آئے, جاتے ہوئے خوش باش بچہ نظر آئے. یہ تو میری خواہش ہے, میں یہی اپنے لوگوں کو بھی کہتا ہوں. اب ایکچولی کتنا ہوتا ہے, کیونکہ چینج آف ایجنٹ جو ہم کہتے ہیں وہ ٹیچر ہی ہوتا ہے نا, ان بٹوین فلٹرز بھی ہوتے ہیں. اس کو میری بات کتنی سمجھ آ رہی ہے, بچے کو میری بات کتنی سمجھ آ رہی ہے. پیرنٹس جب آتے ہیں ہمارے پاس پیرنٹ ڈے کے اوپر, ان کو بھی میں جب یہ کہتا ہوں ان کو میری بات کتنی سمجھ آ رہی ہے.
یہ ساری چیزیں مل ملا کے بچے پہ اثر کریں گی، لیکن ہماری طرف سے بیٹھ کے یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس آبجیکٹیو کو بھی. تو یہ میں نے آپ کو 5 آبجیکٹیوز گنائے ہیں. گڈ. اچھا سر, اور یہ اگر کوئی بچہ سیکھ کے چلا جائے کسی بھی ادارے سے بڑی تو کامیابی. وہ مار نہیں کھاتا. اچھا سر, ایک چیز اور جو میں نے وہاں کے ملکوں میں, ویسٹ کے ملکوں میں دیکھی کہ وہ بچوں کو ساتھ لائف سکلز بھی سکھاتے ہیں. میری عمر 35 سال ہے, میں کھانا نہیں بنا سکتا, ٹھیک ہے, اور یہ بڑی شرم کی بات ہے. تو ان اسکولوں میں یہ چیزیں بھی بڑی انکارپوریٹڈ ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے کریکولم میں یا ہمارے اسکول سسٹم میں اب بہت سے لوگ جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ جی لائف اسکل تو پیرنٹس کو سکھانے چاہیے, گھروں میں سکھانے چاہیے, لیکن میں نے ان ملکوں میں دیکھا کہ اسکول سسٹم کا پارٹ ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ چیز بھی لیک کرتے ہیں؟ یقیناً لیک تو کرتے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں, لیکن جہاں پہ یہ ہو رہا ہے وہاں پہ اچھا ہو رہا ہے. جی جو ہم کہتے ہیں نا, ہم نے کلبز بنائے ہوتے ہیں, کلبز اینڈ سوسائٹیز, ایڈونچر کلب, اب کوکنگ کلب, کیمرہ کلب, کیمرہ کلب, میڈیا کلب, ریڈنگ کلب, کتابوں کا شوق پیدا کرنے کے لیے جو بھی آپ نے کلبز بنائے ہوئے ہیں, آرٹس اینڈ کرافٹس کلب, اس میں آپ لوگوں کو, ہم بچوں کو والنٹیرلی پہلے ہم سرکولیٹ کرتے ہیں, ان کو شریک کرتے ہیں, ان کو پارٹیسپیٹ کراتے ہیں, اور بھی ادارے کراتے ہوں گے, جو تو یہ کرا رہے ہیں بہت اچھا کرا رہے ہیں. لیکن پھر میں آپ کو یہ کہوں گا, فرض کریں ہم پنڈی اسلام آباد سے ہم یہ کہیں کہ بچوں کو لے کے جانا ہے آپ نے ایڈونچر کے لیے کسی جگہ کے اوپر. اب آپ نے اب بہت محدود اور تھوڑی سی جگہ ہیں, پھر فائنینشلی بھی پیرنٹس سے آپ نے فی بھی لینی ہے پھر ان کا, اور پھر اگر کہیں ہیں بھی تو وہ بہت ایکسپینسو ہیں. وہ ایک اپر کلاس کے لیے تو ہیں, افورڈیبلٹی میں بھی آتی ہیں, کیونکہ وہ ایک اوور آل کلچر نہیں ہے نا, اور کمپٹیشن نہیں ہے. سر جو آج ہم صبح بھی بات کر رہے تھے کہ بچوں کے لیے ماؤنٹینرنگ, سوئمنگ, میوزک, یہ سب چیزیں بہت مہنگی ہیں, ایک ایلیٹ کے لیے. اور اگر فرض کریں میں یہ کہوں, میں جی اگر میں یہاں سے ایک تیرانہ سی نظر دوڑاؤں کہ مجھے اگر کوئی ایک ہائکنگ کرانی ہے تو کہاں لے جاؤں گا, تو ایک ٹریل 5 نظر میں آتی ہے. اب ٹریل 5 ایک ایلیٹ ایریا میں ہے, اس پہ چیتے بھی آ جاتے ہیں, سیکیورٹی سسٹم بھی, چیتے بھی آ جاتے ہیں, لیکن وہ ایلیٹ ایریا میں ہے, اور پھر ہمیں اتنی دور لے کے جانا ہے. لیکن کوئی نزدیک ایک سے زیادہ آپشنز, بہت کم آپ کو آپشنز ملتی ہیں. اچھا سر, اب میں تھوڑا سا ایک سینسیٹیو سوال کرنے لگا ہوں, اور مجھے امید ہے کہ آپ اس سوال سے اگر مجھے اجازت آپ سر پوڈ کاسٹ میں آپ نے کہا یہ انفارمل سی گفتگو. جی مطلب ہم کلبز اینڈ سوسائٹیز بناتے ہیں, پھر لے کے جانے کے لیے جو جگہ ہیں, فرض کریں میں یہ کہتا ہوں ہمارے محدود وسائل میں ہمارے پاس اتنے بڑے گراؤنڈس ہیں اگر نہیں ہو, اور معاشرے کے اور بھی ہمارے پنڈی اسلام آباد پورے پاکستان میں بہت سی اور جگہ بھی ہیں جن لوگوں کے پاس یہ گراؤنڈز یا فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہوں گی, تو ہم اپنے شہر کی مثال لیتے ہیں. ضرور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے انڈر ایسی جگہ ہوں گی جن کو ڈھونڈا جا سکتا ہے. اب اگر ہمیں کوئی ٹاسک دیتا ہے تو ہم ڈھونڈ لیتے ہیں, جہاں پہ اس وقت کوڑے کے ڈھیر, ربش پڑا ہوگا. ہم والنٹیرلی اس ایک ٹکڑے کو گراؤنڈ بنانے کے لیے تیار ہیں, ہم کسی سے کوئی پیسے نہیں لیں گے. دس از اے ڈیمانڈ فرام ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہم کر رہے ہیں. گڈ سر, ایک ڈیمانڈ ہم نے پہنچا دی, اور پھر ہم اس کے اوپر اپنے ہمارے بچے بھی کھیل لیں گے, اور اس علاقے کے بچے بھی کھیل, دوسرے بچے بھی, سب کا بھلا ہو جائے گا, سب کا بھلا ہو جائے گا, کھیل لیں گے. اب یہ وہ کام ہے کہ جو کسی نہ کسی کے کرنے کے, تو آپ کے وساطت سے ہم یہ آواز پہنچاتے ہیں. میں نے ایک سپورٹس کے بہت اونچے لیول سے ایک ریٹائر آفسر سے بات کی, بہت اچھا ان کا پورٹ فولیو تھا, میرے پاس تشریف لائے. میں نے کہا یار دیکھو ابھی بڑی اچھی تم نے نوکری کر لی ہے, اور اب آپ ایک یہی آئیڈیا ہے کہ آپ پنڈی میں 5 گراؤنڈز ایسے بنا لو. ایک تو ایک گراؤنڈ کے اوپر آپ کو ایک اس کا مینیجر رکھنا پڑے گا, اور گھاس کو پانی دینے کے لیے اور مینٹین کرنے کے لیے 2-4 لوگ رکھنے پڑیں گے ہر ایک گراؤنڈ میں, تو آپ اتنے لوگوں کی امپلائمنٹ ہوگی. پھر پنڈی میں شاید 2000 پرائیویٹ سکولز ہوں, ان 2000 پرائیویٹ سکولز کو جا کے ایک کو ملو اور موٹیویٹ کرو کہ آپ اپنا اسٹوڈنٹ ویک کرائیں. ایک ہفتے کے لیے اسٹوڈنٹ ویک کرائیں گے, آپ کو تو پورے سال میں 54 سکولز چاہیے. 2000 سکول آپ کو بتا رہا ہوں, ایک گراؤنڈ آپ کا پورا سال بک رہے گا, تو 54 سکولز آپ کے اس سے فائدہ اٹھائیں گے, انکم بھی جنریٹ ہوگی. 54 سکولز اس سے فائدہ اٹھائیں گے. ان کو بہت مہنگے داموں نہیں, تھوڑے سستے داموں. آپ نے 5 سکول لگائے تو 250 سکولوں کو, 5 گراؤنڈز بنائے تو 250 سکولوں کا فائدہ ہو گیا. تو چلو آپ زیادہ گراؤنڈز بنا لو. لیکن اس طرف کو انہوں نے کچھ عرصے کے بعد بتایا کہ انہوں نے وہ کام اختیار کر لی ہے جس کے اوپر کوئک ریٹرن, اور جو ہماری
بہت سی قوم اس میں انوالو ہے کہ ادھر پیسہ لگایا, ادھر کتنی دیر میں کتنا نکلتا ہے, ریئل اسٹیٹ وٹ ایور یو may call it, but this is what the fact is. سر یہاں 5 نئے ڈی ایچ اے شاید بن جائیں لیکن 5 نئے گراؤنڈ آپ کو نہیں ملیں گے. دس از اے ریالٹی. ناٹ اونلی ڈی ایچ ایز بٹ جو بھی ریئل اسٹیٹ کی آپ نے بات کی ہے, جو بھی کسی کے پاس آپشن ہے کوئک ارننگ کا, وہ اس طرف کو جاتا ہے. اس لیے کہ دیکھیں یہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا, پہلے تو اس کے لیے آپ نے کسی سے جا کے ریکویسٹ کرنی ہے, اس کے اندر سوئے ہوئے ایک بندے کو جگانا ہے کہ بھائی یہ میں اس نوجوان بچوں کے لیے یہ آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں. اس لیے کہ اگر وہ یہ کام نہیں کرے گا, وہ اگر کھیلے گا نہیں تو کیا کرے گا, موبائل پہ بیٹھے گا, لیپ ٹاپ پہ بیٹھے گا, انڈور ایکٹیویٹیز میں, اساتذہ کی ناک میں دم کرے گا, انڈور ایکٹیویٹیز میں ہوگا, صحت خراب کرے گا, پیرنٹس کو تنگ کرے گا, اسکول آ کے اساتذہ کو تنگ کرے گا. اگر آپ اسے کوئی اچھی ہیلدی ایکٹیویٹی کا ماحول مہیا کرو گے تو پہلے تو میں نے یہ کرنا ہے کہ انہیں جا کے موٹیویٹ کرنا ہے, شاید رشوت بھی دینی پڑے, پھر شاید ان کے دل میں یہ آ جائے کہ چلیں یہ کر لیں. پھر آپ نے اپنے ریسورسز اس کے اوپر لگانے ہیں کہ اس کو صاف کیا جائے, پھر آپ نے لوگ لگانے ہیں اس کو تاکہ تیار کیا جائے. پھر جب آپ تیار کر لیں گے, کوئی ایک آرگنائزیشن جیسے ہوتا ہے نا, ایک آرگنائزیشن جو کہ ویلفیئر آرگنائزیشن ہے یا اسی کام کے لیے ہے, تو اس کے پاس بہت سے اور لوگ آ جاتے ہیں. وین یو آر فرام دا سیم فیلڈ, تو آپ کو یہ چیلنج بھی آئے گا کہ یار ہم نے یہ گراؤنڈ بنایا ہے تو اس میں ہمیں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھیجنا ہے کہ نہیں بھیجنا, کس کے بچے آئیں گے نہیں آئیں گے. سم ٹائمز یہ والا ایک پہلو بھی آ سکتا ہے. بٹ اف اٹ از سم تھنگ گڈ اینڈ گڈ فار دی ینگ جنریشن, وی مسٹ ڈو اٹ. We must do it everywhere, in all societies of Pakistan, جہاں پہ وہ کہتے ہیں ایک مسجد کا پلاٹ ہو, ایک اسکول کا پلاٹ ہو, ایک ہاسپٹل کا پلاٹ ہو, وہاں پہ پلینگ فیلڈز شوڈ بی مینڈیٹری فرام دا گورنمنٹ سائڈ, کہ اس سوسائٹی کے اندر جب تک یہ فیسلٹیز آپ نہیں دیں گے تو آپ کی سوسائٹی اپروو نہیں ہوتی. اور جتنا یہ ریٹرن ہوتا ہے, میں اس کے اوپر نہیں کمنٹ کر رہا کتنے پرسنٹ ریٹرن ہوتا ہے, اس کا اتنا پورشن مسٹ گو فار دا اسپورٹس اینڈ ہیلتھی ایکٹیویٹیز فار دا فیوچر آف پاکستان. سر گراؤنڈس کی جگہ بنا دیں تو ہسپتالوں اور قبرستانوں کی جگہ شاید کم دینی پڑے گی اگر گراؤنڈس کو اچھی جگہ دیں. سر اب میں ایک سینسیٹیو سوال کی طرف آ رہا ہوں, اور آئی وڈ بی ایکسپیکٹنگ این آنیسٹ اینڈ اوپن آنسر فرام یو, چونکہ آپ ایک سسٹم کا حصہ ہیں. سب سے پہلے تو مجھے یہ پتہ چلنا چاہیے کہ کتنا حصہ ہیں. جو نصاب ہے ہمارے ملک میں, سب سے پہلے تو آپ اس نصاب سے مطمئن ہیں, اور دوسرا آپ ایک کالجز کی چین چلا رہے ہیں, آپ ایک اس ہیرارکی میں بہت اوپر ہے, ایک چھوٹا سا گلی میں آپ کا اسکول نہیں ہے, 5 برانچز ہیں. کبھی کسی نے آپ کو پوچھا کہ نصاب میں بچوں میں آپ پیرنٹ سے بھی لیتے ہیں فیڈ بیک, بچوں سے بھی لیتے ہیں کہ اس ملک میں بچوں کا نصاب کیا ہونا چاہیے, پوچھا ہے کبھی کسی نے آپ سے؟ دیکھیں ایک تو وہ جو سنگل نیشنل کریکولم ہے ہمارا, اس کے اوپر تو اٹ از مینڈیٹری, جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہی کتابیں چھپ رہی ہیں اور وہی کتابیں ہمارے یہاں امپلیمنٹ ہوتی ہیں. سر میں پھر آپ کو یہاں روکوں گا. آپ نے 2 سوالوں سے پہلے ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ آپ نصاب اس طرح پڑھاتے ہیں کہ وہ بچوں میں کچھ سوچ بھی پیدا کرے. آپ کو لگتا ہے جو ون نیشن کریکولم ہے یہ بچوں میں کچھ سوچ پیدا کر سکتا ہے؟ دیکھیں کتاب, میں پھر وہی کہتا ہوں, کتاب کوئی بھی ماڑی نہیں ہوتی. جو بھی کتابیں بنائی جاتی ہیں نا, وہ جو بنانے والے ہیں وہ تو سوچ سمجھ کے بنا رہے ہیں. میں نے جو تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی نا, وہ بیسیکلی ڈیلیوری ہے اس کی, وہ تو اس کی بیس لائن پہ وہ کانٹینٹ آپ کو لگتا ہے؟ کانٹینٹ تو ہوتا ہے لیکن یہ ڈیلیوری ہے, اور ڈیلیوری کے اندر آپ کتنا جان مارتے ہیں, آپ کا انداز کیا ہے بچے کو سمجھانے کا. میں نے جو تھوڑی دیر پہلے باتیں کی نا 4-5 انڈیکیٹرز کی, وہ تو اس کانٹیکسٹ میں تھی. نصاب ہمارا ٹھیک ہے, نصاب میں بہت سی چیزیں ہم نے باہر سے انکارپوریٹ کر لی ہیں لا کے, لیکن ہمارے ہاں جو باہر سے ہم کمپیئر کرتے ہیں, آپ نے تھوڑی دیر پہلے ایڈوانس ورلڈ کی بھی بات کی تھی, ہمارے جو سائیکولوجیکل بیریئرز ہیں نا وہ ہمیں کام نہیں کرنے دیتے. ایک میں نے آپ کو مثال دی کہ وہ جس اسکول کی فیس زیادہ ہوگی, وہ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ اسکول ہے, چاہے بعد میں اتنی خرابی ہو جائے کہ وہ بچہ نہ ابا جان کی بات سننے کے لیے تیار ہو نہ اماں جان کی بات سننے کے لیے تیار ہو. دوسرے ہمارے جو بیریئرز ہیں نا وہ یہ ہے کہ اچھا اب اگر پرائیویٹ اسکول ہے فرض کریں یا سرکاری اسکول ہے, اگر پرائیویٹ اسکول ہے تو پیرنٹس بھی آپ سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ شاید کئی دفعہ فیس سے پروپورشنیٹ بھی نہیں ہوتی چیز, کہ فی میں اگر آپ کچھ مینیج کر سکتے ہیں وہ سوچتے ہیں جی اس سے بھی ہمیں اوپر کی چیز ملے.
اب میں یو کے ایک اسکول کی بات کرتا ہوں, میں وہاں پہ گیا, پیرنٹس کے لیے پیچھے 2 لائنیں تھیں, آگے اسٹیج تھا, ویری گڈ اسکول, پرائمری اسکول, اور درمیان میں اٹ واز اے باسکٹ بال کورٹ ان سائڈ. انہوں نے قالین دریاں بھی نہیں بچھائی تھیں, وہ جو ایک پلاسٹک کی ایک ہوتا ہے نا کہ آپ ڈربلنگ افیکٹ اس کا بہت اچھا ہے بال کا, اس کے اوپر ساری کلاسز آئیں, سارے بچے بیٹھ گئے, پیرنٹس میں سے بھی جو آیا پہلے بیٹھ گیا, جو بعد میں آیا بعد میں بیٹھ گیا. اسکول کے جو ہیڈ ماسٹر تھے وہ آئے, انہوں نے آ کے اپنی تھوڑی سی بات چیت بیان کی, بچوں نے پرفارم کیا, آخر کے اوپر ان کو سرٹیفکیٹس مل گئے اور سب خوش اپنے گھروں کو چلے گئے. اب یہاں پہ کیا ہے, یہاں پہ اس کو اتنا بڑھا چڑھا کے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے اچھا امپریشن پیرنٹ کے ذہن کے اوپر پڑے گا کہ یہ اسکول بہت اچھا ہے, اور پیرنٹ بھی شاید ایسا ہی چاہتا ہے کہ یہ اسکول بہت اچھا ہے, اور بچہ بھی ایسا. تو سلیبس اور نصاب تو بہت پیچھے رہ گیا. پھر ایک اور چیز, مجھے کسی نے کچھ 2-4 دن پہلے یہ کویشچن کیا کہ فن لینڈ کا جو بچہ سلیبس بہت اچھا ہے, اور یہ کیا ہمارے یہاں نہیں ایسے ہو سکتا؟ میں نے سے کہا بالکل ہو سکتا ہے, لیکن ہمارے ہاں چیز بہت اچھی موجود ہوتی ہے. وہی گاڑی ہماری سڑکوں پہ چلتی ہے جو فن لینڈ میں چلتی ہے اور جو یو کے میں چلتی ہے, اسی طرح گیئر لگتا ہے. کمپیوٹر ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر اگر آپ نے غلط کی بورڈ کے اوپر ایسے کر کے دبا دیا تو وہ آپ وہیں اسٹاپ ہو جائے گا, آپ کو اس کا انفارمیشن کا رپلائی نہیں ملے گا. اب گاڑی چل سکتی ہے, یا تو گاڑی کے اندر بھی کوئی ایسا سسٹم ہو جائے. اب وہی گاڑی ہماری سڑکوں پہ چلتی ہے تو ہر جگہ پہ پھنستی ہے, اور ہر جگہ پہ ٹریفک جیم ہے, اور ہر جگہ پہ لوگ تنگ ہیں. تو وہ گاڑی نہیں پھنس رہی, وہ بندہ پھنس رہا ہے. جو چلانے والے کا ذہن ہے جو پھنسا رہا ہے, یوزر اینڈ پہ بہت جو پھنسا رہا ہے. اب باہر جا کے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک تو آپ کو یہ لگے گا کہ جب بھی 2 گاڑیاں نزدیک آئیں گی اور انہیں کراس کرنا ہے کسی چوک میں سے, تو وہ اندازہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کس گاڑی کو پہلے آ گئی اس کو راستہ دینا ہے. وہاں پہ کوشش کرتے ہیں لوگ راستہ دینے کی, یہاں کوشش کرتے ہیں لوگ راستہ لینے کی. تو جب ہر بندہ ہی راستہ لینے کی کوشش کرے گا تو چوک میں جا کے سارے پھنس جاتے ہیں, اور پھر گھور کے بھی دیکھتے ہیں, کبھی کبھی آپس میں ڈھینگا مشتی بھی کرتے ہیں. اچھا, اب یہاں پہ وہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے رک سکتے ہیں, جیسے ہی نکلیں گے آگے پھر اتنا تیز بھاگیں گے کہ جیسے پتہ نہیں وہ کہاں جا رہے ہوتے. تو دس از بیسیکلی نا ایک ایٹیچیوڈ آف اے نیشن, اور یہ بنتا اسکولوں سے ہی ہے, پھر وہی ہے گھروں سے بنتا ہے, پھر معاشرے سے بنتا ہے, اور ہر جگہ سے بنتا ہے. تو جو نصاب ہے نا, نصاب کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے. جو میں نے مثال دی نا آپ کو گاڑی والی, آپ آکسفورڈ کی کتاب اٹھا لیں, آپ ہماری کتاب اٹھا لیں, ٹاپکس ملتے جلتے, چیزیں اب ہماری بہت ڈیولپ ہو گئی ہیں, لیکن اس کو امپلیمنٹیشن کے اندر جا کے اتنی کمزوریاں ہیں کہ جب ہم اس کی امپلیمنٹیشن پہ آتے ہیں, فن لینڈ کی جیسے میں نے بات کی, تو وہاں پہ ایک کنسسٹنسی ہے. ہمارے ہاں ایک آدمی کسی بھی سیٹ کے اوپر آئے گا, وہ کہے گا یار جو میں سوچ رہا ہوں نا بس وہی ٹھیک ہے, اور یہ جو باقی سارے سوچ رہے ہیں یعنی یہ تو ٹھیک نہیں ہے. وہ ایک کوئی بھی ہمارے یہاں ڈسٹرکٹ کا ایجوکیشن آفسر آ گیا, اس نے تھوڑا سا اس کو اور طریقے سے لے لیا. ایک اسکول کا پرنسپل آ گیا, اس نے کہا نہیں مجھے ایسی سمجھ آتی ہے, آپ پیسے چلائیں. تو کیونکہ ایک کنسسٹنسی نہیں ہے, یونیفارمٹی نہیں ہے, شخصیتوں پہ ڈیپینڈنٹ ہے, ایپلیکیشن کے اندر سسٹم بہت مضبوط نہیں ہے, تو اس لیے وہ سسٹم جو ہے وہ پرسنالٹیز بیسڈ ہے. کسی محکمے میں چلے جائیں, ایک آپ کو پولیس آفسر ملے گا, اگر بہت اچھا ہے تو وہ علاقے کے اندر خوشحالی آ جائے گی, امن و امان آ جائے گا. اگر ایک آدمی ڈھیلا آ گیا تو چوروں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کس علاقے میں کون ڈھیلا آدمی بیٹھا ہے, وہ باقی جگہوں سے اکٹھے ہو جائیں گے اسی علاقے میں. لائک وائز نصاب کے اندر میرا خیال ہے کہ امپرومنٹ آ رہی ہے اور بہت بہتر ہے, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کیونکہ سسٹم بننا چاہیے, پرسنالٹیز بیسڈ ہے, تو جب تک ہمارے ہاں اوور آل یہ امپرومنٹ نہیں آتی تو یہ سوچ کو آپ کسی سوسائٹی کے ایک سیگمنٹ لائک ایجوکیشن سیکٹر کے اوپر آپ اپلائی نہیں کر سکتے کہ صرف ایجوکیشن سیکٹر تو بالکل ٹھیک ہو جائے, لیکن فلاں سیکٹر اوور آل انحطاط ہے تو ادھر بھی انحطاط ہوگا. اوور آل انحطاط کہہ لیجیے, یا اوور آل مائنڈ سیٹ ہی ابھی ایسا ہے, کیونکہ یہ بیسیکلی ایک کالونیل مائنڈ سیٹ ہے. وہ وہاں سے آیا تھا, اور وہ وہاں سے آیا, انہوں نے ٹیئر در ٹیئر سب سے آخر کے اوپر عام آدمی کو رکھا تھا. اب وہی چیز چل رہی ہے. تو اب جب تک یہ چیز ختم نہیں ہوتی تو کسی بھی چیز کے اندر آپ کو جو جینون انٹلیکچوئل گروتھ اور پروگریس نظر آنی چاہیے وہ نہیں ہوگی.
وہ ہوتی ہے فلیکسیبلٹی آف مائنڈ کے ساتھ. اور وہ فلیکسیبلٹی آف مائنڈ صرف یوزر کی نہیں ہے, صرف اسٹوڈنٹ کی نہیں ہے, وہ ٹیچر کی بھی ہونی چاہیے, ٹیچر کے اوپر کی بھی ہونی چاہیے, ایڈمنسٹریٹر کی. اور پھر اسی طرح جب آپ سڑک کے اوپر چلتے ہیں تو وہ فلیکسیبلٹی آپ کے کار یوزر کی بھی ہونی چاہیے. پولیس جو چلان کرنے والا آفسر ہے وہ بھی بات کو تھوڑا سا سمجھے کہ یار یہ جو ابھی ادھر سے گزر رہا ہے اس لیے کہ وہ وہاں سے گزرنے کا راستہ ہی بند کر دیا ہے. جب آپ جاتے ہیں دیکھتے ہیں پولیس والا بھی اگر موبائل سے ہی کھیلی جا رہا ہے, ایک دفعہ اس نے ایسے کر کے آنکھ اٹھائی اور آپ نے سارے موٹر سائیکل روک دیے. اور بھائی ان لوگوں کا کیا قصور ہے, وہ جو ایک بہت بڑی سی گاڑی گزری ہے اس کو تو آپ نے پوچھا ہی نہیں. تو جب تک مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوتا ہمارا تو ہماری اوور آل چیزوں میں امپروومنٹ نہیں آتی. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, ابھی ایک اور سوال جو میں اپنی پریکٹس پہ, چونکہ میں جب مینٹل ہیلتھ کلینک بھی رن کرتا ہوں تو میرے پاس بہت سارے بچے, میں جب ویسٹ سے نیا آیا تو میں سمجھا یہ یہاں کے پرابلم نہیں ہے, مجھے اس طرح کے سوال نہیں کرنے. بٹ اوور لاسٹ 1.5 ایئر میں دیکھتا ہوں میرے پاس جو 16 سے 20 سال کے بچے آتے ہیں, جو ایج گروپ آپ کے پاس بھی ہے, اس میں سے موسٹلی دے آر سیکشولی ایکٹیو, دے ہیو سیکشول پریکٹسز. اور پھر ایک ہمارا جو سوسائٹی کا ایک پورشن ہے اس کا بڑا سیکس ایجوکیشن ان اسکولس کا بڑا غلغلہ ہے. دوسری طرف ہم ایک اسلامک ریپبلک بھی ہیں, ہمارا ایک سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ ہے. تو اس میں آپ کا ایز ایجوکیشنسٹ کیا خیال ہے کہ آپ اس گروپ کو سپورٹ کرتے ہیں, میٹرک ایف ایس سی کے بچوں کے پراپر سیکس ایجوکیشن ہونی چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں یہ تو ایک ایسا سوال ہے کہ جو ہماری نیشنل لیول کے اوپر اس کی کوئی ڈبیٹ ہونی چاہیے, اور وہاں سے ہمیں جو مل جل کے قوم کی ڈائریکشن بنے. تو میرا خیال ہے اس کویشچن کو ہم وہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں, پالیسی میکرز کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. اس کے اوپر میری پرسنل رائے کوئی بھی ہو, یا ویسٹ کی پریکٹسز کو ظاہر ہے کہ آپ نے بھی دیکھا ہے, تو میں اس کو یہاں پہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. ہمارے ابھی تک تو بنیادی قسم کے مسائل ہی نہیں حل ہوتے. وہاں سے لے کے چلیں آپ آگے چیز کو آہستہ آہستہ. مثال تو ویسٹ کی تو ایک اور مثال بھی دے دوں آپ کو. ویسٹ کی مسجد میں آپ چلے جائیں جہاں پہ مسلمانوں کی آبادی ہے, تو وہاں پہ آپ کو ناظرہ پڑھنے کے لیے شام کو 500 لوگ مل جائیں گے. اپنے محلوں کی مسجدوں میں جا کے دیکھ لیں تو آپ کو قرآن پاک پڑھنے کے لیے, ناظرہ پڑھنے کے لیے کتنے لوگ ملیں گے. نماز فجر پہ جائیں تو 2 بندے ہوتے ہیں, کتنے لوگ ملیں گے. تو یہ اگر فرض کریں ہم ناظرہ سے آگے بھی چلیں, قرآن پاک کا ترجمہ بھی ہم نے پڑھ لیا, اور پھر دین کی بنیادی سمجھ بوجھ تو سب کے اوپر فرض ہے نا, وہ سمجھ بوجھ بھی لے لی, تو جو آپ کا یہ کویشچن ہے نا یہ اس میں کور ہو جاتا ہے. ٹھیک, کہ اس کے اندر آپ کو بنیادی چیزوں کی تربیت اور تعلیم دی جاتی ہے. ہمارے چیزوں کو کور کرنے کے اپنے طریقے ہیں, وی کی ناٹ ویسٹرنائز, ہم نے اس ماڈل کو ہم بغیر فلٹر کے اڈاپٹ نہیں کر سکتے. فلٹر بھی, اور پھر لیٹ سے اگر ہم دیکھیں ہم اتنا بڑا گیپ چھوڑ دیں گے کہ ہمارے گھروں میں یا ہمارے محلوں میں جو ہم مساجد کے اندر جا کے پڑھا کرتے تھے بچے قرآن پاک یا ناظرہ یا اس کی تعلیم, جو بنیادی دین کی تعلیم, وہ لوگوں جن کے پاس وسائل آ گئے انہوں نے کہا جی گھروں میں آ کے لوگ پڑھائیں. اب گھر میں پڑھانے والا وڈ ناٹ بی ایکولی کمپیٹنٹ. جب زیادہ گھروں میں آپ کو زیادہ لوگ چاہیے ہوتے ہیں, اور اگر کمپیٹنٹ لوگ نہیں نکل رہے تو آپ کو کیا پتہ کہ وہ کتنا کمپیٹنٹ ہے جو پڑھا رہا ہے. اسی طرح جو ٹیوشنس پڑھاتے ہیں, آپ اسکول کی ایجوکیشن کی بات کر لیں, آپ کو کسی اچھے کالج میں, کسی اچھی اکیڈمی میں تو اچھے ٹیچرس کا ایک گروپ مل جائے گا. لیکن جب لوگوں نے کہا جی ہمارے گھر میں آ کے ایک ہی بندہ آئے گا وہ فزکس کیمسٹری میتھس پڑھا دے, تو وہ کمزور آدمی ہوتا ہے جس کو نہ بہت اچھے طریقے سے فزکس آتی ہے, نہ بہت جیک آف آل ٹریڈس ماسٹر آف نن. تو اسی طرح یہ جو آپ نے بات کی ہے, اس کے اندر اگر ہم اپنی ویلیوز کو ہی لے کے چلیں تو بہت کچھ ہے بچوں کو بتانے کے لیے. لیکن کیونکہ ہم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, وہ جو آدھا تیتر آدھا بٹیر کوا چلا ہنس کی چال, اپنی چال بھی بھول گیا. تو جب ہم اپنی چال کے اوپر نہیں آتے, ہم اپنی چال کو ڈیفائن نہیں کرتے, اس وقت تک ان مسائل کا وہ کہتے ہیں نا کہ جملہ مسائل کا ایک مکمل حل نہیں مل سکتا. بٹس اینڈ پیسز میں آپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہی والی بات ہے, کسی نے ہاتھی کی سونڈ کو ہاتھ لگایا تو اس نے کہا ہاتھی ایسا ہے, کسی نے اس کی دم کو ہاتھ لگایا تو اس نے کہا ایسا. اچھا سر, اب تھوڑا سا میں آپ سے ایک ذاتی سوال کروں گا کہ آپ ایک اداروں کی چین رن کرتے ہیں, آپ ایک پوزیشن میں ہیں, ٹیچرز آپ کو دیکھتے ہیں, بچے آپ کو دیکھتے ہیں, تو اس سوال کے میں 2 رخوں سے یہ پوچھوں گا کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا برڈن بھی محسوس نہیں کرتے اور اپنی لائف کو آلٹر تو نہیں کرتے کہ آپ اتنے لوگوں کے مینٹور بننے کی پوزیشن میں ہیں, لوگ آپ کو فالو کریں گے, اور دوسرا پھر اب آپ کے اندر ہر وقت ایک ناصح, ایک استاد, ایک ریفارمر تو نہیں سما گیا یہ کام کر کر کے کہ اب آپ کی شخصیت ہی ایسی ہو گئی؟ دیکھیں کہ اللہ میں آپ کو دیکھ رہا ہے, چلیں ایسے کر لیں, اس کو آسان کر دیں, تو آپ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے انسان کے اوپر چیکس تو ہوتے ہیں. جب آپ کو ہر جگہ کے اوپر آپ کا ایک اسٹوڈنٹ مل جائے گا تو آپ کے اوپر ایک چیکس ہوتے ہیں. شروع میں شاید ایسے لگا ہو, بہت شروع میں,
کہ آپ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر بعد میں آہستہ آہستہ آپ کی روٹین بن جاتی ہے. بٹ آئی تھنک کہ یہ چیک آپ کو امپروو کرنے میں, سیلف امپروومنٹ میں مدد دیتا ہے. یہ سیلف امپروومنٹ میں مدد دیتا ہے. اگر اب انسان کے دل میں یہی خیال آ جائے کہ اللہ میں آپ کو دیکھ رہا ہے, پھر تو خیر بہت اعلیٰ ہے. اور اگر یہ بھی خیال آ جائے کہ اللہ کو جا کے ہم نے جواب بھی دینا ہے, پھر تو اس سے بھی اعلیٰ ہے. لیکن چلیں اگر ہم دنیاوی حساب سے بھی اس کو دیکھ لیں کہ لوگ بہت سے جانتے ہیں, اب دیکھتے ہیں, تو آپ کو کچھ غلط نہیں کرنا چاہیے. تو ایک قسم کا چیک تو ہے. انسان جو ہے نا وہ ہمیشہ شر اور خیر کی جنگ کے درمیان رہتا ہے. کوئی یہ کہے کہ میں اس سے مبرہ ہو گیا ہوں تو یہ غلط ہوگا, لیکن اس خیر اور شر کی جنگ کے درمیان اللہ سے مدد مانگتے ہوئے اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے رہنا, میرا خیال ہے یہ ضرور کرتے رہنا چاہیے. سر اب آخری بات میں یہ کروں گا کہ ہم ایز اے نیشن اس وقت ایک ٹرموائل میں ہے, کہ اکنامک کرائسس ہے, ملک میں برے حالات ہیں, لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری نیشن پہ اس سے پہلے بھی برے وقت آئے. 47 میں بہت ایک بلڈ شیڈ ہوا, پھر 71 میں ہمارا ایک پارٹ ہم سے کٹ گیا. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ وار آن ٹیرر میں تو ہمارے ایک قوم کی نچڑ گئی, روز ایک دھماکہ ہو رہا ہے. ہم اس سب سے باہر نکلتے آئے, شاید اس کرائسس سے بھی ہم نکل آئیں. آپ ایز اے استاد اپنے بچوں میں کیا چیز ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب ہم اس سے نکلیں گے تو ہم ایک ریزیلینٹ اور ایک گروتھ والی نیشن ہوں, نہ کہ ایک کرونیکلی ڈپریس نیشن بن چکے ہوں؟ اس پہ آپ کا کیا ٹیک ہے؟ دیکھیں, ہمیں تو پازیٹیو سائڈ ہی دکھانی چاہیے. روشنی دکھانا, اینڈ آف دا ٹنل کے اوپر جو کہتے ہیں روشنی کی کرن دکھانا, یہ ہمارے کام میں بھی شامل ہے اور ہے بھی ایسے ہی. دیکھیں, ہم نے زندگی کا بہت بڑا حصہ گزار دیا اور بہت اتار چڑھاؤ دیکھے, جیسے آپ نے بات کی. ان بچوں کو ہمیں پازیٹیو سائڈ کے اوپر رکھنا چاہیے اور پازیٹیو سائڈ کے اوپر ہی رکھ کے موٹیویٹ کرنا چاہیے. اور مجھے امید ہے کہ دیکھیں وہ ہماری ہی قوم کے بچے ہیں. اگر ہماری قوم ان ٹرموائلز میں سے, مشکل حالات میں سے نکل آئی, تو اس اکانومی کے جو آج مشکل حالات ہیں ان میں سے بھی ہم نکل آئیں گے. اور مجھے لگتا ہے کہ اویئرنیس ہے, اس اویئرنیس ایٹ ڈفرینٹ لیولز کچھ زیادہ نظر آتی ہے. اس اویئرنیس کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں. یعنی آپ اب شاید اس جگہ کے اوپر آ گئے ہیں جہاں پہ اس سے پہلے شاید چیزیں چل رہی تھیں. جب چیز چل رہی ہو نا تو آپ کہتے ہیں یار چل رہا ہے, گزارا چل رہا ہے, ماڑے موٹے گزرتے جا رہے ہیں, چلتے چلے جا رہے ہیں, ہاں کل ذرا اور بہتر ہو جائیں گے, اور بہتر ہو جائیں گے. اب دنیا میں اس تیز رفتاری سے ترقی ہو رہی ہے, چاہے وہ ٹیکنالوجی کی سائڈ ہو یا انٹلیکچوئل گروتھ ہو, کہ ٹیکنالوجی نے انسان کو چیلنج کرنا شروع کر دیا, مقابل کھڑی ہو گئی. وہاں پہ آپ کو یہ جو بچے ہمارے ساتھ ہیں ان کو آپ نے اپ کر کے رکھنا ہے, موٹیویٹ کر کے رکھنا ہے, اور ان کا دماغ کھلا رکھنا ہے, اور تاکہ یہ اس کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں, پیس رکھ سکیں. تو مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ یقیناً یہ مشکل وقت بھی گزر جائے گا, اور اگر ہم بچوں کو پازیٹیو سائڈ کے اوپر موٹیویٹ کر کے رکھیں گے تو یقیناً یہ بہت بہتر کریں گے. ظاہر ہے کہ مشکل حالات سے نکل کے جو لوگ آگے جاتے ہیں وہ بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں. اس کی مثال پاکستان کرکٹ ٹیم کی ہے. ہم یو کے میں جا کے دیکھیں آپ, کتنی کاؤنٹیز ہیں, کتنے کلبز ہیں, کتنے گرین ان کے پاس گراؤنڈز ہیں, اور کیا زبردست ان کا سیٹ اپ ہے. اس کے مقابلے میں ہمارا یہاں سے گلیوں محلوں سے کھیلنے والا لڑکا جس کی پچ بھی سیدھی نہیں ہے, جس کے پاس بیٹ بھی شاید بہت اچھی کوالٹی کا نہ ہو, اور آپ سڑکوں میں بھی دیکھیں کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں, انہی میں سے ایک لڑکا نکلتا ہے اور جا کے دنیا کی بیسٹ ٹیموں کے ساتھ کمپیٹ کرتا ہے. یہ ایک پازیٹیو سائڈ ہے. لیکن پھر میں یہ کہوں گا کہ جو بھی لوگ ہمارے اس وقت, جن لوگوں کا جو سوچ رہے ہیں ہماری قوم کی بہتری کا, بڑی مشکل سے جو فرٹائل مائنڈ ہوتا ہے نا, یہ بڑی مشکل سے بنتا ہے. مثلا کسی نے ایک یہ فاسٹ فوڈ کا ایک برانڈ KFC, میکڈونلڈ کو تو انٹرنیشنل برانڈ ہے, ساری دنیا جانتی ہے. اس کے مقابلے میں ایک پاکستانی برانڈ کھڑا کیا ہے, اس میں آپ اچھا فوڈ دے رہے ہیں, اور اس نے آگے 150 لوگ بھی رکھ لیے ہیں. پھر جیسے آپ نے کام شروع کیا ہے اور آپ نے بھی لوگوں کو امپلائمنٹ دی ہے. اسی طرح جو بھی ہمارا انوویٹر ہے, جو بھی ہمارا بچہ انوویٹر ہے, یا اس طرح کی کیٹیگری کے لوگ ہیں, ان کو ضرور سپورٹ کرنا چاہیے, اپریشیٹ کرنا چاہیے, تھوڑی تھپکی لگانی چاہیے سسٹم کی طرف سے, تاکہ یہ چین ریئیکشن یا یہ سائیکل زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور زیادہ سے زیادہ لوگ انکریج ہو کے اس طرح کا کام کریں. ورنہ یہ ہوگا
کہ جب اس طرح کے لوگ سوسائٹی میں انکریج نہیں ہوں گے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر ایوریج انٹیلیجنس کے لوگ رہ جاتے ہیں جن کو گھسیٹنا, جن کو چلانا تو آسان ہوتا ہے, لیکن آپ ان سے انٹلیکچوئل آؤٹ پٹ نہیں لے سکتے. تو کوئی نئی چیز یہاں پہ آپ کے سامنے نہیں آئے گی, اسٹیٹس کو مینٹین رہے گا, روٹین میں لوگ کام کرتے چلے جائیں گے, آپ کو بھی شاید مشکلات کم ہوں, لیکن قوموں کے ساتھ جو آپ کہتے ہیں آپ نے پیس رکھنا ہے یا کمپیٹ کرنا ہے اس میں آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے, کیونکہ ایک سائڈ پہ ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو رہی ہے اور دوسری سائڈ پہ فن لینڈ کے اندر جو بات کر رہے تھے, کہتے ہیں جی بکس نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, تو کیا ہے, یو کے کا کانسٹیٹیوشن نہیں ہے تو کیا ہے, وہ سینہ بسینہ ہی ہے نا ایک دوسرے کا. میں اسے بہت آسان اگر کر دوں تو دیز لحاظ ہے, یار ایسے نہیں, یار ہم ایسے نہیں کرتے رہے, ہمیں ایسے نہیں کرنا چاہیے. کچھ اقدار ہیں جو چلا رہے ہیں اس معاشرے کو, اس نے بانڈ کیا ہوا, جیل کیا ہوا, تو وہ اقدار ہماری جو ہے نا وہ نہیں بکھرنی چاہیے, وہ اسٹرانگ رہنی چاہیے. اور وہ اسکول سے تو ہم شروع کر سکتے ہیں اور اسکولوں سے بھی شروع کر دیں گے, لیکن جب بچہ سڑک کے اوپر آتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے, جب بچہ گھر میں جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے, بہت جب چیزیں ڈفرینٹ دیکھتا ہے تو وہ کہتے ہیں وہ گھر جیسا بھی نہیں بنتا اور وہ اسکول جیسا بھی نہیں بنتا. معاشرہ اس کو اپنے حساب سے ٹیون کرتا جاتا ہے. سب کا اپنا اپنا رول ہے. تھینک یو سو مچ سر, اٹ واز پلیئر ہیونگ یو, اور آپ نے جو ہمیں باتیں بتائیں ایز ایجوکیشنسٹ وہ ہمارے لیے بہت ویلیویبل تھیں. جی ویورز, پلس پاڈ میں آج ہمارے گیسٹ تھے. آپ لوگ بہت حیران بھی ہوتے ہوں گے کہ میں بہت زیادہ کسی بھی فیلڈ کا میں گیسٹ بلاؤں تو اس کا ایک اسپیکٹ ٹیچر کا ضرور ہوتا ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میں اگین جو بہت سارے ایڈولسنس دیکھتا ہوں, اور میرا یہ خیال ہے کہ جو 16 سے 18 20 سال کے بچے ہیں, پیرنٹس کے بعد ٹیچرس کا بڑا رول ہے. اور جس طرح سر وحید نے بات کی کہ امید کا دامن ہم نے نہیں چھوڑنا, اس وقت ہمیں اس غار میں اندھیرا نظر آ رہا ہے, لیکن اس غار پہ بہت دور کہیں آخر میں ایک روشنی کی کرن ہے. اور اسی بات پہ ہم اینڈ کریں گے کہ ہمیں خبر ہے ہم ہیں چراغ آخر شب, ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے. تھینک یو.